الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے معجزات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ معجزات برحق ہیں، تمام انبیاء کے معجزات جن کو بیان کیا گیا قرآن و سنت میں،
اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سارے انبیاء سے بڑھ کر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ اتنے معجزات عطا فرمائے کہ اگر شمار کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ گنے نہیں جا سکتے۔ باقی انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور ہمارے نبی کے سارے معجزے بھی برحق ہیں۔ یہ حق ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ حق ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا 20 افراد سیراب ہو کر پی چکے، دودھ پھر بھی باقی بچ گیا۔ یہ حق ہے کہ درخت جھک کر میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے اور پتھر میرے نبی سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہ حق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے۔ یہ حق ہے کہ جس بکری نے کبھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیا تھا، میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ لگائے تو دودھ ایسا برسنا شروع ہوا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برستا ہے۔ یہ ساری باتیں برحق ہیں۔ جس حقیقت کو میں بہت سارے خطبات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ معجزات برحق ہیں، اس میں اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی، مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ اس پر میں بڑی زبردست دلیل دوں گا آگے چل کر انشاءاللہ۔ پیارے نبی کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، باقی سارے نبیوں کے معجزے بھی، ہمارے نبی کے سارے معجزات بھی، ان میں سب سے عظیم جو معجزہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن والا معجزہ۔ قرآن عظیم معجزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ محض کہہ دینے سے تو بات نہیں بنے گی جب تک اس پر دلائل قائم نہ کیے جائیں، اور محض لفاظی یا خطابت میری عادت نہیں، میں اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ باقی نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، میرے نبی کو بھی معجزات عطا فرمائے، اور ان میں سب سے عظیم معجزہ کون سا؟ قرآن والا۔ باقی نبیوں کے معجزوں سے قرآن والا معجزہ عظیم اس لیے ہے کہ باقی انبیاء کی نبوت وقتی تھی، ایک مدت تک کے لیے، ایک عرصے تک کے لیے، محدود وقت کے لیے، محدود نبوت، اور پھر ان کے معجزات بھی محدود۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، یعنی
نوح علیہ السلام کی نبوت ایک قوم کے لیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے لیے ہود علیہ السلام کی نبوت، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے لیے یعنی ایک قوم کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والی قوم کے لیے شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی نبوت بھی وقتی تھی، محدود تھی، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے، اور جب نبوت کی باری آئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر یہ ایک قوم تک محدود نہ رہی، ایک علاقے تک محدود نہیں رہی، ایک مدت کے لیے پابند نہ ٹھہری، بلکہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اب میرا نبی ہی سب کا نبی ہے۔ جملوں پہ غور، باقیوں کی نبوت ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ نے پہلے دن اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر قل، آپ اعلان کر کے فرمائیں یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، للمؤمنین نہیں فرمایا کہ صرف مومنوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں، صرف صحابہ کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں، نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے میرے نبی کی نبوت اور رسالت اور رحمت۔ آج دنیا کفر مانے نہ مانے، یہودی نہ مانے، عیسائی نہ مانے، قادیانی نہ مانے، بے شک نہ مانے، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن یہ سارے مانیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ ہمارے خطبات میں موجود رہنے والے احباب، اگر آپ کا ذہن اس طرف جائے اور وہ باتیں یاد ہوں کہ میدان محشر میں قیامت کے دن خلقت پریشان ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، سورج سوا نیزے کے برابر ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہے، جسم پر ذرہ برابر لباس نہیں، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، میرے نبی کے حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں، خلقت پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں حساب کتاب کب شروع ہو۔ آپس میں مشورہ کریں گے، رائے لیں گے، کیا کیا جائے، طے پایا جائے گا کہ اپنے ابا آدم علیہ السلام سے جا کر درخواست کی جائے کہ وہ اللہ سے درخواست کریں، اے اللہ حساب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ابھی سے شروع کر دے، لوگ پریشان ہیں، فیصلہ تو ہو، جنت میں جانے والے جنت میں جائیں، دوزخ میں جانے والے بد نصیب وہاں جائیں، یا اللہ حساب کتاب تو شروع کر۔
خلقت آئے گی، حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ائتو نوحن، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام آگے سے فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ائتو ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا، میرا کام یہ نہیں ہے۔ ائتو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے لست لہا، میرا تو یہ منصب نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ائتو عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری خلقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میرا بھی یہ منصب نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ ائتو محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اگلے جملے قابل غور ہیں۔ ائتو محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وَهُوَ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، ان کے دروازے پر جانے کے بعد پھر تمہیں کسی اور نبی کا راستہ نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ جو لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے انت کلیم اللہ، آپ اللہ کے کلیم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے انت خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے انت روح اللہ۔ لیکن یہی ساری خلقت کون ہوں گے؟ خلقت میں صرف مسلمان ہوں گے؟ سارے، اس میں فرعون بھی ہوگا، حامان بھی، قارون بھی، ابو جہل بھی، مرزا قادیانی بھی، سارے ہوں گے۔ لیکن جب یہ جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پھر یہ سب بخاری شریف میں یہ الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں، یہ سارے کے سارے بیک زبان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے آپ اللہ سے درخواست کریں، اللہ حساب کتاب شروع کرے، انت خاتم النبیین۔ قادیانی آج دنیا میں میرے نبی کو خاتم النبیین مانے نہ مانے، قیامت کے دن اقرار کر کے کہیں گے آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ سے یہ درخواست کریں، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ میں اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی کی نبوت وقتی تھی، محدود تھی، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر قیامت کی صبح تک ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے نبوت چونکہ پیارے نبی کو ہمیشہ کے لیے دی ہے، باقیوں کی نبوت وقتی تھی تو معجزے بھی ان کے وقتی تھے، عارضی تھے۔ پیارے نبی کی نبوت چونکہ دائمی ہے تو معجزہ بھی قرآن والا اللہ نے دائمی عطا فرمایا۔ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک اسی طرح ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دائمی معجزہ، دائمی نبوت کی وجہ سے معجزہ بھی اللہ نے ہمیشہ والا دائمی عطا فرمایا۔ نہ نبوت ختم ہوگی، نہ پیارے نبی کا معجزہ ختم ہوگا۔
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں بات دل میں آتی ہے کہ ہمیں تو اپنے نبی سے محبت ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس کو محبت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر تو کسی کا ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر جمعہ کے عربی خطبے میں یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ مومن نہیں، کون؟ فرمایا جو اپنی آل اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، بلکہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں۔ تو محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ کئی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے اپنے نبی سے۔ یہ عشق کا جملہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اچھا بھی نہیں، اس کے اندر کوئی خوبی بھی نہیں کہ یہ جملہ کہا جائے۔ ہاں، شریعت جو جملہ ہمیں سکھایا گیا ہے شریعت میں وہ ہے محبت۔ نبی سے کیا ہے؟ محبت ہے، کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے، آپ اگر عاشق بنتے ہیں تو پھر نبی کیا ہوئے؟ جی، معشوق۔ اچھا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ اور پڑھے لکھے احباب میری بات کی تائید کریں گے، معشوق کوئی بھی بن سکتا ہے، جس کا بھی کوئی عاشق ہو وہ معشوق۔ معشوق کے اندر کوئی کمال اور خوبی نہیں ہوتی، بس اس کا کوئی چاہنے والا آ گیا، کسی کو اس کے ساتھ عشق ہو گیا تو یہ اس کا معشوق بن گیا۔ محبوب جس سے محبت کی جائے، محبوب ہر ایک نہیں بنتا، اس کے اندر کمالات ہوتے ہیں تب جا کے وہ محبوب بنتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمہیدی بات ہے، اگلی بات کو سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ بندہ ہر ایک سے محبت نہیں کرتا، محبت کے وصف ہوتے ہیں، محبت کی وجہ ہوتی ہے کہ کسی میں حسن و جمال ہے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ اور پاکستانیوں کا تو لیول ہے ہی صرف یہی کہ کوئی بھی حسین چیز نظر آئے گی تو بس مر گئے، اس کے اندر اور کوئی خوبی ہے یا نہیں؟ حسن و جمال بھی محبت کرنے کا ایک سبب ہے، کمالات وہ بھی محبت کے سبب ہیں، احسان بھی محبت کا ایک سبب ہے کہ بندہ اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر میری یہ بات صحیح ہے تو پھر لوگوں سب سے زیادہ محبت کرو اپنے نبی سے جن کے اندر اللہ نے یہ سارے اوصاف رکھے ہیں۔ حسن و جمال بھی وہ عطا فرمایا کہ ساری کائنات میں کسی اور کو ایسا حسین و جمیل اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور رہ گئے کمالات۔
اللہ نے اتنے عطا فرمائے کہ کہنے والے نے کہا محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، جتنے بھی قابل تعریف کمالات تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ چاہے وہ امانت ہو، دیانت ہو، صداقت ہو، عدالت ہو، کہیں سے بھی آپ کو اس طرح نہیں ملے گی جتنا اللہ نے یہ خوبیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھی ہیں۔ اور بات احسان کی ہو تو امت کے لیے میرے نبی سے بڑھ کر محسن بھی کوئی نہیں۔ راتوں کو سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی، اللہ نے عرش پہ بلایا، عرش پہ کھڑے ہیں، اتنا عروج اللہ نے عطا فرمایا ہے، رب کی طرف سے انعامات ملنے لگے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اتنا کچھ رب کی طرف سے کہ سلامتی میرے نبی آپ کے لیے، رحمت آپ کے لیے، برکت آپ کے لیے، خوش ہو کر میرا نبی اپنی ذات کے لیے یہ ساری نعمتیں سمیٹ کر واپس نہیں آیا، وہیں کھڑے کھڑے رب سے کہا میرے اللہ میں تو یہ سب کچھ لے کے جاؤں، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اتنا عروج پہ پہنچ کر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اس سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، زندگی میں جب کبھی ضرورت پڑے وہ دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، میں نے نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، پہلے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، تیسرے کا انتقال ہو رہا ہے، گود میں لیے بیٹھے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ 17 مہینے کا حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ، زندگی کے آخری لمحات ہیں، مومنوں کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ ایک دعا جو اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، آپ جب چاہیں مانگ لیجئے گا، مانگے نا اللہ سے، بیٹے کی زندگی مانگ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ دعا تو میں نے سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے مانگوں گا۔ اس سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ جب احسان کرنے میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، کمالات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، حسن و جمال میں بھی میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو پھر امت کے لوگوں سب سے زیادہ محبت کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اور اس محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی سورہ آل عمران میں آسمان کے رب نے اعلان کروایا، میرے پیغمبر آپ فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں، تو ایک ہی شرط ہے، ایک ہی کام ہے، بس وہ کر لو، رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرنے لگ جاؤ۔ بس یہی بات کہنے کے لیے بھی بہت آسان، سننا بھی بہت آسان، لکھنا بھی بہت آسان، کیونکہ ایک ہی تو جملہ ہے اتبعونی، میری اتباع کرو۔ نہیں کیا جا سکتا تو عمل نہیں کر رہی امت۔ کام تو آسان تھا، مطلب کیا تھا اتبعونی کا؟
کہ میری اتباع کرو، لوگوں تجارت اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں، اخلاق اس طرح اپناؤ جس طرح میرے اخلاق ہیں، شادی اس طرح کرو جس طرح میں نے کی ہے۔ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی باتیں۔ غمی کا موقع آ جائے، وہ وقت بھی کیسے گزارنا ہے جیسا کہ میں نے گزارا۔ زندگی کا ہر شعبہ، حتیٰ کہ قمیض پہننے لگے ہو دایاں ہاتھ پہلے پہننا ہے، جوتا پہننے لگے ہو دائیں پاؤں میں پہلے پہننا ہے۔ اتبعونی، میری اتباع کرنے لگو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو نبی سے عشق کے دعوے نہیں، نبی سے محبت کرنی ہے۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی سے محبت کیسے ہوگی، کیا کرنا پڑے گا، اس کا پیمانہ کیا بتایا؟ سمجھے ہو تو بولو بھائی، کیا پیمانہ بتایا؟ فرمایا جو بھی میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور من احبنی، اور جس شخص نے بھی مجھ سے محبت کی فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے، اور وہ محبت ظاہری آنکھوں سے نظر اس طرح آئے گی کہ پھر ساری کائنات کی رسمیں چھوڑی جا سکتی ہیں، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب پتہ کیا ہوگا کہ سنت ہے کون سی؟ ہمیں تو بس ایک دو سنتوں کا پتہ ہے، جانتے بھی صرف ان کو ہیں، مانتے بھی صرف ان کو ہیں جو بہت آسان سی ہوں۔ پتہ ہے آپ کو میٹھا کھانا سنت ہے، ہمیں تو اس سنت کا پتہ ہے۔ مسواک کے لیے جیب کے ساتھ ایک الگ جگہ ہونی چاہیے کہ مسواک یہاں پر ہے، ہمیں تو بس اس سنت کا پتہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم نے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی نا کہ میرے نبی کی سنتیں ہیں کیا، میرے نبی کا اسوہ ہے کیا، میرے نبی کا طریقہ ہے کیا، میرے نبی کی مبارک زندگی جس کے بارے میں میرے رب قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بندو، میرے رسول کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ مبارک زندگی جس کو رب نے بہترین قرار دیا ہے، اور اتنی عمدہ، اتنی پاکیزہ کہ میرے اللہ کو قسمیں کھانی پڑی، لعمرو کا میرے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم۔ کتنی پاکیزہ ہوگی وہ زندگی، کتنی طیب ہے وہ زندگی، کتنی عمدہ ہے وہ زندگی میرے نبی کی، جس زندگی کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ وہ مبارک زندگی والا نبی، ان کی ہر ادا میرے آپ کے لیے اللہ نے بہترین نمونہ سیمپل قرار دیا ہے کہ زندگی گزارنے والوں، زندگی کے ہر شعبے میں فالو کرنا ہے اپنے نبی کو، اتباع کرنی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، باقی نبیوں کی نبوت محدود تھی، عارضی تھی، وقتی تھی، فانی تھی، ان کے معجزات بھی اسی طرح رہے، محدود تھے،
فانی تھے. دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں میں آپ کو، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، جب چاہتے تھے وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح فضاؤں میں اڑنے لگتا. ایک ملک سے دوسرا ملک، حتیٰ کہ مہینوں کی مسافت صبح شام کی سیر ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی. وہ تخت اڑتا تھا جب اڑتا تھا. آج وہ تخت نہیں اڑتا، وہ عارضی معجزہ تھا، وقتی معجزہ تھا. سلیمان علیہ السلام نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. داؤد علیہ السلام لوہے کو اللہ نے ان کے لیے موم بنا دیا. کڑیاں بناتے، ان کو ہاتھوں سے ہی جوڑتے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہتھوڑے نہیں، کوئی اوزار نہیں، ہاتھوں سے ہی جوڑ کر زرہیں بنا لیا کرتے تھے. وہ چلے گئے تو ان کا معجزہ بھی چلا گیا. مادرزاد نابیناؤں کو عیسیٰ علیہ السلام بینا کر دیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بنتی تھی اس وقت، اب نہیں بنتی. ان کے معجزے عارضی اور وقتی تھے. چونکہ ان کی نبوت عارضی اور وقتی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ دائمی نبوت ہے، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن والا معجزہ بھی دائمی عطا فرمایا. دوسرے زاویے سے باقی نبیوں کے جو معجزات تھے وہ عملی تھے. میرے نبی کا معجزہ علمی ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھیں گے. ہم میں سے کسی کا اگر جمعے کی نماز کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، وہ عصر کی نماز پڑھے گا؟ وہ آئندہ رمضان کے روزے رکھے گا؟ وہ حج کر سکے گا؟ بندہ گیا تو اس کا عمل بھی ختم ہو گیا. صرف صدقہ جاریہ اگر اس نے کوئی دنیا میں چھوڑا ہے اس کا اجر تو اس کو ملتا رہے گا، مگر خود وہ عمل اب نہیں کر سکتا. علم کیا ہے؟ جن اساتذہ نے ہمیں علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، جو اس دنیا سے جا چکے میرے اساتذہ، وہ تو چلے گئے مگر ان کا پڑھایا ہوا علم آج بھی باقی ہے. میں نے آگے دوسروں کو پڑھایا، وہ علم پھر بھی باقی ہے. میں چلا جاؤں گا مگر علم باقی رہے گا. باقی نبیوں کے معجزے عملی تھے، وہ چلے گئے تو ان کا عمل بھی معجزہ بھی ختم ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا قرآن والا، یہ علمی معجزہ ہے اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا. لہذا ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ کا آیا ہوا یہ عظیم معجزہ قرآن والا بھی قیامت تک کے لیے ہے. اب آئیں گے ہم اپنے موضوع پر، جس موضوع پر تقریباً میرے اندازے کے مطابق پچھلے 9-10 ہفتے ہو چکے ہیں جمعہ کے ہر خطبے میں، جس موضوع کو شروع کیا تھا اور پھر قسطوار ہم نے دلائل دیے ہیں قرآن و سنت سے کہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے اور کرامتیں اولیاء کرام کی برحق ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن ان میں مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے، نبیوں اور ولیوں کا اختیار نہیں ہوتا. اگر پچھلے تمام دلائل سے بات اگر نہ بھی سمجھ آئی ہو، صرف ایک جملے میں سمجھائی جا سکتی ہے کہ مشرکین مکہ قرآن کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ حضور نے خود بنایا یا اللہ نے نازل کیا؟ یہ بھی آپ مانتے ہیں نا کہ قرآن معجزہ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضور خود بنا کر لایا کرتے تھے؟ نہیں نا، تو پھر ثابت یہ ہوا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور بتدریج نازل فرمایا۔ جہاں جتنی ضرورت پڑتی گئی، کبھی ضرورت پڑی تو پوری سورت ہی اللہ نے نازل فرما دی، اور ایسا عظیم معجزہ قرآن والا، ایسی عظیم کتاب اللہ نے نازل فرمائی کہ یہ کتاب گزشتہ واقعات اگر بیان کرنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آئے، ترجمہ کے ساتھ کبھی سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو ایسا لگے گا ہم ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کیسے تھپڑ مار کر بھائیوں نے کنویں میں گرایا، کیسے تاجروں نے آپ کو نکالا، کیسے مصر کی منڈیوں میں بیچا، کیسے عزیز مصر کے گھر میں پرورش ہونے لگی، کیسے جیل میں گئے، جیل میں کیسے دو قیدی آئے اور انہوں نے آ کر تعبیر پوچھی، کیسے اللہ نے تختے سے اٹھا کر تخت پہ بٹھایا اور بادشاہ بنا دیا، اور پھر قحط پڑا تو بھائی غلہ لینے کے لیے آئے۔ آپ کو یہ واقعات ایسے محسوس ہوں گے جیسا کہ ہم بھی اس وقت موجود ہیں اور ساتھ ساتھ چل لیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور جو آئندہ کے حالات قرآن پیش کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر دعوت دیا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ بھائیوں، قرآن کو وقت دو، قرآن کے لیے ٹائم نکالو، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، اور ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی استاد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دین کے معاملات میں تو ادھر ذہن نہیں جاتا، لیکن دنیا کے معاملات میں سمجھ جاؤ گے کہ ڈاکٹری کی ساری کتابیں آپ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ ڈاکٹر سے نہ سیکھیں۔ تو سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن ایک عالم کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہو جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہو۔ جہاں کوئی اشکال ذہن میں آئے وہ آپ کا اشکال فوراً آپ کے ذہن سے نکال دے اور بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دے۔ تو قرآن آئندہ کے حالات بھی اس طرح پیش کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو چکا۔ قیامت کے متعلق جتنی بھی صورتیں ہیں، آپ ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ معاملات سارے ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پر اس انداز سے پیش کرتا ہے۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا فرمایا اور دائمی معجزہ قرآن والا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔